بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. سورۃ النازعات سورہ کی ابتدا لفظ النازعات سے ہو رہی ہے، بس اسی مناسبت سے سورہ کا نام ہے. یہ نام دراصل سوروں کی شناخت ہوا کرتی ہے، مضمون نہیں. اسی لیے قرآن کے سوروں کے اس کے کام کے لحاظ سے نام ایک سے زائد بھی ہو، نام اس کے ایک سے زائد بھی ہو. جو نام ہے صرف شناخت کے لیے ہے، امتیاز کے لیے. سورۃ النبا گزرا، جس کے اندر قیامت کے آنے اور قیامت کو واقع کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑائی کو بتانے والی چیزوں میں سے ہے قیامت قائم کرنا. انسان کا اس میں شک کرنا گویا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے. چند چیزیں بتائی گئیں سورہ عما یتساءلون میں، اس کے بعد یہ سورہ ہے. اور قیامت کے قائم کرنا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے آسان بات ہے، اس کے لیے قدرت کی کئی چیزیں بتائی گئیں. ضمن میں دوزخیوں کے احوال اور جنتیوں کے احوال ذکر کر کر پھر حشر کے میدان کی تھوڑی سی تفصیل اس سورہ کے انتہا میں ذکر کیا گیا. پھر اسی سلسلے کو اس سورہ کی ابتدا میں قیامت کے واقع ہونے سے پہلے کی کیفیتیں، قیامت کے واقع ہونے سے پہلے کی کیفیتوں کا تذکرہ ہے. وہ سورہ میں قیامت کے واقع ہونے کے بعد کی شکلیں تھیں، اس سے پہلے کی شکلیں اس سورہ کی ابتدا میں. ان چیزوں کو ذکر کر کر اس مضمون پر ٹکنے والوں کے لیے بشارت ہے، اس میں شک و شبہ کر کر اس پر یقین نہ رکھ کر چلنے والوں کے لیے تنبیہ اور عذاب. اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی کائنات بنایا ہے تو اس کائنات کے اندر ایک مخلوق بھی پیدا کر رکھے ہیں، فرشتوں کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی انتہائی لطیف. جیسے جن اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ بھی ایک لطیف چیز ہے. انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. بہرحال اس کی مخلوقات ہیں. اس سارے کے ساری کائنات کے نظام کے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کر رکھے ہیں. اللہ کی نگرانی میں یہ فرشتے سارے کام انجام دیتے ہیں. سارا نظام کے اوپر قابو رکھنا، کنٹرول کرنا ان فرشتوں کا کام ہے. وہ ایسی مخلوق ہے، ان کی صفت قرآن میں جگہ جگہ بیان کی گئی. یفعلون ما یؤمرون، جو چیز جس کام کے لیے مامور کیا گیا ہے اسی کام پہ لگے رہتے ہیں. ولا یعصون اللہ، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اس سورہ کی ابتدایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا، اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، پھرتلے ہوتے ہیں کہ ٹالم ٹول بھی نہیں، ذری تاخیر بھی نہیں. لہٰذا اس مضمون کو پیش کرنے سے پہلے ان فرشتے جو مختلف کاموں پر مامور ہیں، مختلف قسم کے ہیں، تو ذکر کرتے ہیں کہ والنازعات غرقا. اس میں ابتدائی 5 آیتیں
اس میں 4 آیتوں کے اندر 5 آیتوں سے ایک واو کے ساتھ جوڑے ہیں، جس کے معنی قسم کھا کر، بات پکی ہے، سچی ہے، خطائی ہے۔ قسم اسی وقت کھائے جاتے ہیں جب کسی کے اندر شک ہو تو اس کو شک دور کرنے کے لیے، یقین نہ ہو تو اس میں یقین لانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے۔ غافل نافرمان انسان جن چیزوں کی حقیقت کو یقین نہ رکھ کر جو چل رہا ہے، اس کی غفلت کو دور کرنے، ہٹانے، اس میں یقین پیدا کر کر خوف خداوندی پیدا کرنے کے لیے۔ کہ دیکھو والنازعات غرقا، اندر گھس کر غوطے لگا کر کھینچ کر، سختی سے کھینچ کر نکالنے والے کون؟ فرشتے۔ ان فرشتوں کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے، گناہگار بندوں کی روح کو نکالنے والے فرشتوں کی قسم، ان کی ارواح بڑی سختی کے ساتھ نکلیں گی۔ وہ فرشتے معمور ہیں جو سختی کے ساتھ انسان کے بدن کے اندر گھس کر سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ ملک الموت، ملک الموت، ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت 2 طریقے کی ہے، 2 طرح کی ہے۔ نیک لوگوں کی روح نکالنے والوں کی ایک جماعت ہے، برے لوگوں کی روح نکالنے کی ایک جماعت ہے۔ پہلی آیت میں برے لوگوں کی، جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب و کتاب کے لیے دے جانے، قیامت کے قائم ہونے، پھر اس زندگی کی انتہا جو موت ہے، پھر موت کے بعد مستقل حیات کا جو تصور عقیدہ ہے، جو ایمان کا حصہ ہے، اس پر یقین نہ رکھنے والے، تو ان کا انجام موت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، انفرادی طور پر جس شخص کی جب موت آ گئی اس کے حق میں تو قیامت قائم ہو گئی۔ نیز ان 5 آیتوں سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ یہ ساری کیفیتیں قیامت سے پہلے کی ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ موت کے بعد، قیامت سے پہلے عالم برزخ، آخرت میں اٹھائے جانے سے پہلے، موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اس کا نام برزخی ہے۔ چاہے آپ مردے کو دفن کرو، جلا دو، کوئی جانور کھا جائے یا کچھ بھی کرے، راکھ بنا دے، کچھ بھی کرو، اس بدن کی اہمیت نہیں، روح کی اہمیت ہے۔ روح اس بدن کے، یعنی دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کی روح موجود ہے، اس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کی پوری ذریت قیامت تک آنے والے تمام کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلا دیا، بتلا دیا، شناخت کروا دیا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، ہر چیز کی شناخت بھی کروا دی۔ اس کی وضاحت کے لیے حدیث میں یوں بھی ملتا ہے، حتیٰ کہ ایک کے اوپر نظر ٹکی، حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ذریت میں آنے والے ایک بندے ہیں جنہیں نبوت سے نوازا جائے گا۔ نام بھی بتایا کہ ان کا نام داؤد ہے۔ ناموں کے ساتھ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ ہم ان کی عمر صرف 60 سال رکھیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی عمر بھی بتا دی 1000 برس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، ان کی عمر بہت کم ہے، کم سے کم 100 سال کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد جف القلم، تقدیر فیصلے لکھے جا چکے ہیں، جس کے لیے جو ہے سو ہے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہماری 1000 برس کی عمر میں سے 40 سال ان کو دے کر 100 سال کر دیجیے. احادیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ممکن ہے، آپ کی عمر کے 40 سال ان کو دے دیتے ہیں. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال رہی. 100 سال کے بعد میں انتقال کیے. پھر اس حدیث کی تفصیل بڑی ہے، وہ واقعہ سنانا یہاں پر مقصود نہیں ہے. دعا کیجیے آپ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر زیادہ کرے. ایسا کیوں کہتے ہو میری عمر تمہیں لگ جائے؟ قبول ہونے کا امکان ہے، ایسا ہوا ہے. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. بولیے اللہ آپ کی عمر میں برکت دیجیے، اللہ آپ کو صحت دیجیے، ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیجیے. آپ کی خدمت ایک شخص کرتا ہے، اس کے لیے دعا کی. حدیث شریفہ میں ہے کہ سب سے بڑی دعا یہی ہے جزاک اللہ کہہ دیں. کیا ترجمہ؟ میں کتنا بھی دوں وہ بدل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بدلا دینے والا وہ اس کی مرضی دے گا. یہ مت کیجیے کہ مجھ کو جو ملنے والی نعمتیں زندگی میں، اے تعالیٰ اس نعمتوں میں سے اتنی نعمتیں اس کو دے دے، میری زندگی کا ایک حصہ اس کو دے دے. الفاظ کے اندر گرفت بنا کر رکھیے اور ہر کام کے کرنے کے اندر بھی اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیجیے. انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اگر حوالے نہ کرتے ہو تو تمہارا زام ہونے کے باوجود بھی رکاوٹ آ سکتی ہے، یعنی تائید خداوندی سے محروم رہو گے. اور کہنے کے بعد کرنا واجب ہو جاتا ہے. 2 قسم کے واجب ہیں دین اسلام. ایک اللہ نے واجب کیا، جیسے نمازیں، روزے، فلاں فلاں. ایک بندہ جو وعدہ کرتا ہے میں کروں گا، یہ واجب ہو جاتا ہے. جس طرح نمازوں کے چھوٹنے کے اوپر پرسش ہے قیامت کے دن، یہ واجبات کے اوپر بھی ہے، بلکہ اور سختی کے ساتھ. اپنا کیا ہوا وعدہ پورا جب نہیں کر سکتا تو رب کے وعدوں کے پورا کرنے کی تیرے پاس صلاحیت کہاں رہی؟ لہٰذا تو نہ فرما. جب انشاءاللہ کہے تو مدد کرے گا. 20 ذمہ داریوں سے چھٹکارا پاؤ گے. اور انسان کی زندگی میں 20 قسم کے مسائل، دشواریوں کی صرف عدم احتیاط کی وجہ سے خود انسان اس کو کھینچ کر لاتا ہے، لیکن انسان کو احساس نہیں رہتا. صرف اس کو مصیبت کے آنے کے بعد مصائب کی طرف نظر رہتی ہے. حالانکہ ہر مصیبت کے پیچھے ایک چیز ہے جو قدرت جانتی ہے، اور قدرت اس کو آگاہ اور تنبیہ کرنا چاہتی ہے. الغرض والنازعات غرقا. نافرمان بندوں کی روحوں کو سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے والے، ارواح کو کھینچ کر نکالنے والے فرشتوں کی قسم. پھر اس کی ضد والناشطات نشطا. نشط کہتے ہیں کسی کو کھول دینا. ایکٹو کو بھی نشاط بولتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. نشط پھرتیلا. نیک بندوں کی آسانی کے ساتھ اس کے بندنوں کو کھول کر نکالنے والی فرشتوں کی قسم. تو نیک بندوں کی بھی روح کھینچتے ہیں، بروں کی بھی کھینچتے ہیں. برے بندوں کی روح کے وقت پر اس کو عذاب کا سلسلہ روح کے نکالنے کے وقت سے شروع ہے. نیک بندوں کی روح کو نکالنے کے وقت سے ہی اس کے لیے نیکی کے آثار، جنت کے آثار اس کے لیے سہولتیں پیدا کر دیتے ہیں. باتیں ختم نہیں ہوتی، یہ تفصیل ہے. اس سے یہ نہیں نکلتا کسی کی موت روح بڑی مشکل سے نکل رہی ہو. یہ جو چیزیں ایک معنوی ہیں، دکھنے والی نہیں ہیں. ظاہری طور پر بدن سے ظاہر ہونے والی چیزیں تم مردے کو دیکھ کر اندازہ
جانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ نیکوکار بن کر رہنے والے انسان کو بھی کبھی دیکھو گے مرتا ہوا بڑی مشکل کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، بڑے بیماریوں میں لمبا طویل پڑھ کر، پاؤں گھس گھس کر رگڑ کر مرتے ہوئے، اسے تم یہ فیصلہ نہیں دو گے کہ یہ برا تھا، اس کی روح بڑی مشکل سے نکلی۔ یہ ظاہری کیفیت مراد نہیں ہے، یہ باطنی نہ دکھنے والی سمجھے جانے والی کیفیت کا نام ہے۔ دوسرا پہلو اس کے متعلق وضاحت ہیں، احادیث بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ جب فرشتے روح نکال کے ملک الموت کی نگرانی میں جب دو جماعتیں ہیں، بروں کی ارواح کے لیے، نیک لوگوں کی ارواح کے لیے، تو بروں کی ارواح کے لیے جو بڑے ہیبت ناک خوفناک قسم کے فرشتے ہیں، یہ نظروں میں ان آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت اس وقت تک تو نہیں ہے، جب روح قبض ہوتے وقت پر ان آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت رب پیدا فرماتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی آمد، ان کے عمل کو، جس کی روح نکالے جا رہی ہے، پورا دیکھتے رہتا ہے، وہ کیفیت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، مرنے والا۔ تو پھر وہ ڈراؤنی کیفیت خود ہیبت ناک اور پھر کھینچ کر نکالے جانے والے احساس اور بڑھ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر نیک بندوں کے لیے وہ فرشتے انتہائی جمیل، خوبصورت جنت اور اس کی نعمتوں کے مناظر جیسی ان کے اوپر کیفیت بھی رہے گی، تو وہ اس کے اندر مگن رہتا ہے، مست رہتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر کھینچے جانے تکلیف، جو انسانوں کو دیکھے جانے والی چیز، دکھنے والی چیز، وہ الگ رہتی ہے، وہ اس میں منہمک مگن رہتا ہے، اس کے لیے سہولت والی ہے۔ حضرت معاذ کی موت کے بارے میں، اس طرح چند صحابہ کی موت کے بارے میں ذکر ملتا ہے حدیثوں میں۔ یہ نیک صالح بندے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ان کی خبروں میں آپ اترے، مٹی ڈالے، فرمائے کہ نیک صالح بندے تھے۔ یہ بھی بشارت دی کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت بھی ان کے جنازے میں، ان کی تدفین میں شریک ہوئی، جو صحابہ کو نظر نہیں آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی فرمایا کہ خبر نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، جس کو ضبطہ دبوچنے کا، کہ ان کی ادھر کی پھسلیاں ادھر طرف جا ملی، اتنا سخت ہوا۔ اگر خبر کے ضبطے سے، دبوچے جانے والی کیفیت سے اگر کوئی بچ سکتے تھے تو یہ بچ سکتے تھے، ان عمل سے گزرے گا ہر کوئی۔ اس کے علاوہ نیک بندے، نیکی کی یہ کیفیتیں باطنی معنوی ہیں جس کو سمجھنے کی۔ ایک اللہ والے اتنے احادیث، اتنے علوم پڑھنے کے بعد اس حقیقت کو جاننے کے لیے قرآن میں ڈھونڈنے، تلاش کرنے لگے کہ نیک بندوں کی ارواح، یہاں بھی ذکر ہے، نیک بندوں کی ارواح آسانی سے کھول کر نکالی جاتی ہیں، بروں کی ارواح سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہیں۔ لیکن یہ آسانی کیا چیز ہے؟ میں اس کی حقیقت کو اور جاننا چاہتا ہوں، قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ یہاں تک ان کی حرص بڑی، خواہش بڑی، کبھی خواب میں بشار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تو میں یہی چیز دریافت کروں گا، میں مسئلے کو حل کروں گا۔ ایک زمانے دراز کے بعد بشارت ہوئی، دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ ہر خواب کی تعویل کرنی پڑتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو خواب پڑتا ہے وہ جوں کا تو صحیح ہوتا ہے۔ لا یتمثل بی الشیطان، شیطان
یہ شکل بھی اختیار کر کر آ کر آپ سے کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، تو میرا بندہ ہے، دیکھ میں اللہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سارے بندوں میں فلاں ہوں کہہ سکتا ہے، لیکن میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، یہ نبی ہیں، یہ کبھی اس قسم کا خواب میں شیطان نہیں کہہ سکتا۔ جس کسی کو بھی کوئی بھی کیفیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہوئی نظر آ جائے وہ بالکل سچی ہے، پچی ہے، وہ غلط قسم کا خواب نہیں۔ جب انہیں ہوئی تو ان کو ہدایت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پڑھو۔ وہ تو پڑھ چکے تھے، ہر چیز کے معنی جانتے تھے، پھر پڑھو پورا قرآن، اس کے معنی مفہوم کے ساتھ پڑھی، سمجھ میں نہیں، پھر اسی تڑپ میں رہے، پھر خواب میں بشارت کے بعد پھر حکم آ کے قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ تو ایک سے زائد جگہ ذکر کیے ہیں، قرآن پڑھو، غور و فکر والی کیفیت پیدا کرو۔ سورہ محمد میں تو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ فرمائے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، عربی لفظ خفل، اس کی جمع اقفال۔ تدبر، غور و فکر کرنا، اس کی حقیقت کو جاننا سمجھنا، اپنے دماغ کی رائے کو نہیں دینا ہے، دخل دینا نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے بیان کی ہوئی چیز کے اوپر غور و فکر کر کے پڑھو۔ کیا سمجھنے کے لیے تم اپنے دلوں کے اوپر خفل تالے لگا کر رکھے ہو؟ دلوں کے تالوں کو، خفلوں کو کھولو، توڑو، تو پھر قرآن کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ پھر 30 مرتبہ بشارت میں کھلا وضاحت کی کہ سورہ یوسف پڑھو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حالانکہ سورہ یوسف سے تو کئی مرتبہ گزرے، پھر بھی ایک مرتبہ کے معنی کے ساتھ پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آئی، پھر دوبارہ وہی حکم کہ سورہ یوسف پڑھو، پھر اس کے بعد بات سمجھ میں آ گئی۔ سورہ یوسف میں واقع میں ذکر ہے وَخَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے کمال کو تشبیہ دے کر اللہ نے بتلایا، اور حقیقی واقعے کے ساتھ وہ چیز گزری۔ عزیز مصر کی بیوی، نام زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، زلیخا، جو بھی تھا نام، واللہ عالم۔ عزیز مصر، حاکم مصر، بادشاہ مصر کی بیوی، حضرت یوسف کو چھوٹی عمر سے جس گھر میں پالے، نگرانی بھی کرتے رہی وہ عورت، حسن سارے انسانوں میں کمال درجے کا معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو حسن عطا فرمایا تھا۔ جب معجزے کی حد تک تھا تو وہ ان کا غیر معمولی تھا۔ وہ ان کو بہکانا چاہیے، بہکے نہیں، نتیجے میں وہ ملکہ تھی، شوہر پر بھی حاوی تھی۔ شوہر کا لاولد ہونا یہ کمزوری تھی، بیوی کا غلبہ حاوی تھی۔ انہیں ایک کمرے میں قید کر دیا گیا، شریف عورتوں کی جماعت کی عورتوں نے عزیز مصر کی عورت کو الزام دینے لگے کہ ایک لڑکے کے ساتھ یہ فریفتہ ہو گئی ہیں۔ وہ جواب دینا چاہیے کہ اس کے اندر شرافت سے بالا کوئی ایک چیز ہے۔ میں تمہیں سمجھاتی ہوں، یہ شکل کسی کے بھی ساتھ ہو، کمال درجے کی شرافت و بزرگی رکھنے والی بھی عورت ہوتی کیوں نہیں، یہاں قابو سے باہر ہونے والی ایک چیز ہے۔ وہ بتانے کے لیے اس نے ایک حال میں ان عورتوں کو دعوت دی بات چیت کے لیے، ضیافت کے طور پر چاقو اور پھل رکھے۔ اس حال کے اس جانب ایک کمرہ
اس جانب کے کمرے میں حضرت یوسف کو حکم جاری کی، یوسف تم اس کمرے سے نکلو، ان کے بیچ میں سے گزر کر اس کمرے میں چلے جاؤ، ٹھہرنا نہیں، صرف ایک جگہ گزرنا۔ یہ ساری عورتیں ہاتھ میں پھل لیں، چاقو لیں، کاٹ کر کھانے کے لیے، وہ ضیافت کا طریقہ تھا ان کا۔ کاٹنا شروع کیا، ادھر یوسف نکلے، یہ کاٹنے کا عمل چل رہا ہے، پھل کٹ گیا، ٹکڑے ہو کر گر گئے، چاقو چل رہی ہے، ہاتھ کٹ رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے، لیکن ان کی نظریں حضرت یوسف کی طرف جمی ہوئی ہیں۔ وہ تو گزر گئے، ان کے حسن کے اوپر ٹکی رہیں، اور ادھر کٹنے کا احساس نہیں، تکلیف کا احساس نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو پتہ چلا کہ ہاتھ کٹ گیا ہے۔ تو ہاتھ کٹا، خون بہا، تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ ہاتھ کٹ گیا، تکلیف ہوئی بھی نہیں، بعد میں محسوس ہوئی الگ بات ہے۔ تو بس نیک بندوں کی روح کے وقت پر بھی جنت اور اس کی نعمتیں اور اس کا حسن انجام جو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہی بتائے گا، تو پھر یہ ساری چیزیں ظاہری طور پر ہوتے رہیں گی، پیر رگڑنے کی کیفیتیں ہوتی رہیں گی، فلاں ہوتے رہیں گی، وہ معنوی چیز اس کے لیے آسانی کے روح ساتھ پرواز ہوگی، یعنی احساس اس کی طرف جائے گا ہی۔ یہ ایک نیا ایسے پیش ہے واقعات۔ تو یہ بتانا ہے کہ اس سے یہ فیصلہ کوئی آدمی نہ کرے، بڑی مشکل، مصیبت، خطرناک موت ہوئی ہے، یہ ضرور کوئی برا بندہ ہوگا، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ پھر ان فرشتے والسابحات سبحا، سبح کرتے تیرنا، ہوا میں پرواز کر کے چلنا۔ چاہے نیک بندہ ہو کہ برا بندہ ہو، کہ اس کی روح کو قبض کرنے کے بعد لے کر جانے والے فرشتوں کی قسم، اس کی روح کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے تاخیر سے نہیں، بس سابقات سبقہ، مسابقت کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ۔ اسی لیے مردے کو بھی دفن کرنے میں دیر مت کرو، حکم ہے، وضاحت بھی ہے، تم کو پتہ نہیں، تمہارا رب جانتا ہے تمہارے مردے کو۔ وہ نیک ہے یا برا ہے، جنتی ہے یا دوزخ ہے۔ اگر وہ جنتی ہے، اس نے انجام کا ہے، اس کو اچھے منزل تک پہنچنے میں تم تاخیر کیوں کرتے ہو، جلد سے جلد لے جا کر دفن کرتے ہو۔ اگر ولو بالفرض خدا را خاصہ اگر وہ برا ہے، دوزخی ہے، وہ نحوست والا مردے کو تم زیادہ دیر تک روک کر رکھتے کیوں ہو، جلد سے جلد لے جا کر اس کو دفن کر دو، اس کے حال پر اس کو چھوڑ دو۔ بعض مردوں کو دفن کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، عمل بھی کر کے بتایا، اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اب یہ تمہارا مردہ بہت مشکلوں میں ہے، حساب و کتاب کی منزل سے گزر رہا ہے، تم اس کے لیے خوب دعا و مغفرت کی دعا کرتے چلو۔ ایک اس میں ہے ابتدائی مردے کو دفن کرنے کے 7 دن مردہ بڑی مشکلوں میں رہتا ہے، تم اپنے مردے کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو، یعنی دعائیں وغیرہ جو ثواب جاری کرنے کی چیزیں۔ پھر اس کے بعد اس کی منزل طے ہو جاتی ہے، اعلیٰ علیین یا اسفل السافلین، اس میں چلے گا۔ بس مر گیا، اب اس کے عمل اس کے ساتھ ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ تم بھی اس کے ایک بھائی ہو، بحیثیت انسان۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر ایک کو اس کا عمل کام کرتا ہے۔ آج اس وضاحت کے ساتھ ایک انسان مرنے کے بعد بھی 3 کام ابھی باقی رہتے ہیں، اس کے نام اعمال میں داخل ہوتے ہیں۔ اس میں اس کے متعلقین کا خصوصیت سے ذکر فرمایا، اور متعلق میں سب سے قریب ذمہ داری ہوتی ہے اس کی اولاد پر، کہ ایسی اولاد جن کی تربیت کر رکھا ہو، اس کے حق میں دعا کرتے ہوں۔ یہ دعا سے
اور دعا سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ثواب جاریہ کی، وہ اپنے مردہ مر جانے کے باوجود، 20 سال گزر جانے کے باوجود اس کے نام اعمال میں نیکیوں میں برابر درج ہوتے رہتا ہے، جبکہ اعمال نامے کا رشتہ بند ہو گیا لیکن 3 چیزوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کہ یہ دعائیں۔ اب اس سے عمل کو جو طریقے نکالے سوچتے چلے جائیں، اس کے اندر آپسی بحث مباحثے کر مردے کو تکلیف دینے کی جو چیزوں کی طرف جو انسان پڑے ہوئے ہیں، یہ نیک اور صالح ان کے جانشین نہیں ہو سکتے۔ الغرض فالمدبرات امرا، حکم خداوندی کا انتظار کرنے والے فرشتے جو یہ حکم خداوندی ہوا کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو فوراً تیزی کے ساتھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 5 آیتوں میں ان کی قسم کھا کر بات بتانا ہے، مطلب کہ اب قیامت قائم ہونے سے پہلے جو سور پھونکے جائیں گے، پہلا سور پھر دوسرا سور، اس کیفیت کی تفصیل اگلی آیتوں میں سب چلے۔